بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں کہ انسان ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، چلنے کے لیے پیر دیے اور کام کرنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے۔ بعض دفعہ کوئی معذور شخص کسی معذوری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کچھ افراد سن نہیں پاتے، کچھ دیکھ نہیں پاتے یا کچھ کم دیکھ پاتے ہیں، تو اس کو وہ محرومی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ان میں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو کوئی محرومی دی ہے تو وہ انسان کی آزمائش کے لیے ہے کہ آیا اس محرومی کے باوجود انسان اللہ تعالیٰ کا کس حد تک شکر ادا کرتا ہے۔ ایک شخص کی مثال ہے جو کہ مصر میں جا رہا تھا سمندر کے کنارے، اور عبداللہ نامی تھا۔ اس نے ایک جھونپڑی کے پاس ایک شخص کی شکرانے کے کلمات بولنے کی آواز سنی، تو وہ جھونپڑی کے پاس آیا اور اس نے جھونپڑی میں جھانک کر دیکھا تو ایک شخص سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ رہا تھا اور ہاتھوں سے اور پیروں سے معذور تھا، نیز یہ کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ عبداللہ نے اندر جا کر اس معذور شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور اس تمام معذوری کے باوجود آپ کس دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس معذور شخص نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ پہاڑوں کو حکم دے سکتے تھے کہ مجھے کچل دے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آسمان کو حکم دے سکتے تھے کہ وہ آسمان سے آگ برسا دے، یا اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ پہاڑوں کو حکم دے سکتے تھے کہ مجھے کچل دے، یا سمندروں کو حکم دے سکتے تھے کہ مجھے وہ ڈبو دے، یا زمین کو حکم دے سکتے تھے کہ مجھے نگل لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صحیح سالم زبان عطا فرمائی ہے۔ میں اس زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا فرمائی ہے، جس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید کا اقرار کر سکتا ہوں۔ عبداللہ نامی شخص اس معذور شخص کے جذبے سے بہت متاثر ہوا اور مزید کچھ وقت اس کے پاس بیٹھنے کا فیصلہ کیا تاکہ معذور شخص کے منہ سے نکلے ہوئے شکریہ کے الفاظ کو اپنے دل میں محفوظ کر سکے۔ چنانچہ عبداللہ نے کچھ دیر وہیں قیام کیا۔ اس معذور شخص نے کہا کہ میرا ایک مسئلہ ہے، کیا تم میرا مسئلہ حل کر سکتے ہو؟ تو عبداللہ نے کہا کہ آپ فرمائیں کیا حکم ہے؟ اس معذور شخص نے کہا کہ اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو میرا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے جو کہ گھر سے کچھ دن سے باہر چلا گیا ہے اور واپس نہیں آیا، تو کیا تم اسے ڈھونڈ کر لا سکتے ہو؟ عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ عبداللہ گھر سے باہر نکلا اور کچھ دور ویرانے میں چلا گیا جو کہ ایک جنگل نما تھا۔ اس جنگل نما ویرانے میں ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر مشکل 3 یا 4 سال ہوگی گرا پڑا تھا اور جو کہ مر چکا تھا۔ اس کے اوپر مٹی کا تودا گرا ہوا تھا اور جنگلی درندے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر عبداللہ کو بہت افسوس ہوا اور وہ واپس اس شخص کے پاس آیا۔ اس معذور شخص نے یہ سنا کہ اس کے بیٹے کی وفات ہو چکی ہے، تو اس نے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میرا بیٹا دوزخ کا ایندھن بننے سے بچ گیا، نیز یہ کہ وہ نافرمان اولاد نہ بنا تھا۔ لیکن اتنا کہنے کے بعد اس معذور شخص کے اندر سے ایک چیخ نکلی اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ عبداللہ نے لوگوں سے پوچھا اور لوگوں کو بتایا کہ معذور شخص کی وفات ہو گئی ہے، تو معذور شخص کے پاس لوگ آئے اور عقیدت سے اس کی پیشانی اور اس کے ہاتھ چومنے لگے اور اس کے جسم کو چومنے لگے۔ عبداللہ اس پر نہایت حیران ہوا
اور بولا کہ آپ اس شخص کو کیوں چوم رہے ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بہت تبلیغ کی ہے، نیز یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو ابن عباس کہ یہ شاگرد ہیں، اور یہ کہ ان کا نام ابن قیامہ تھا۔ چنانچہ اس تمام واقعہ سے ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کچھ آزمائشیں بھی رکھی ہیں، اور یہ تمام آزمائشیں اس وجہ سے آتی ہیں کہ انسان کو پرکھا جا سکے۔ اب آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اسپیشل ایجوکیشن کیا ہے اور اسپیشل ایجوکیشن کے بارے میں متفقہ رائے کیا ہے۔ What is special education? Special education is instruction that is specially designed to meet the unique needs of a child with a disability. کسی معذوری والے بچے کی انفرادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن کا سلیبس بنایا جاتا ہے۔ اب اس میں مختلف کیٹیگریز آ جاتی ہیں، جس میں کہ ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے، پھر ویژول امپیئرمنٹ ہے، پھر فزیکلی ہینڈی کیپ ہیں، پھر مینٹل ریٹارڈیشن ہے۔ یہ چاروں کیٹیگریز جو ہیں یہ اس کے تحت اسپیشل ایجوکیشن کا نصاب بنایا جاتا ہے۔ پرپز آف اسپیشل ایجوکیشن، اسپیشل ایجوکیشن کو پڑھانے کا پرپز کیا ہے؟ Special education is designed to ensure that students with disabilities are provided with an environment that allows them to be educated effectively. اور ایسے اسٹوڈنٹس یا ایسے طالب علم جو کہ معذوری رکھتے ہیں ان کو ایسا ماحول فراہم کرنا تاکہ وہ مناسب طریقے سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ اسپیشل بچوں کو ایسا ماحول مہیا کیا جائے جس سے کہ وہ بہتر طریقے سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ اگر اسپیشل اسکول کے بچے کو جنرل ایجوکیشن اسکول میں بھیج دیں تو نہ تو ویسا ماحول ملے گا نہ ہی ویسی تعلیم ملے گی جس سے کہ اس کی نشو و نما اچھے طریقے سے ہو پائے گی۔ موجودہ دور میں چونکہ ماحول میں شور و غل بہت زیادہ ہے، گاڑیوں کا شور، دھوئیں کا اثرات، نیز یہ کہ مجلسیں، جلوس، جلسے، ہنگامے، اور اس وجہ سے ماحول پر اثرات کی وجہ سے تقریباً ہر شخصی کان کے نقائص کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف خصوصی افراد بلکہ ایسے افراد جو کہ پہلے سے درست سماعت رکھتے تھے وہ بھی اس تمام شور و غل کی وجہ سے دھیرے دھیرے اپنی سماعت کھو رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس وقت ہر 5 میں سے 1 فرد سماعت کے مسائل کا شکار بنتا جا رہا ہے، اور جو کہ 2050 تک 1.5 ارب ہونے کا اندیشہ ہے۔ نارمل گفتگو کی رینج 50 to 60 dB ہوتی ہے، اور جبکہ بندہ ہلکی سے ہلکی آواز 15 to 20 ڈیسیبل ہے۔ 15 to 20 ڈیسیبل ہلکی سے ہلکی آواز انسان سن سکتا ہے، اور 70 ڈیسیبل تک یہ رینج نارمل ہے۔ 80, 90, 100 تک اگر یہ چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیف ہیں۔ اور رسومات، مجلسیں، جلسے، جلوس، شادی وغیرہ کی رسومات، اور تقریباً یہ اس قدر انسان کے سماعت کے لیے نقصان دہ ہیں کہ یہ انسان کو ڈیف بنا سکتی ہیں۔ اور اگر آپ مسلسل ایئر بڈز لگا کے سنتے ہیں یا آپ کانوں میں ہینڈز فری لگاتے ہیں تو مسلسل سنتے رہنے سے بھی کان ڈیمیج ہو سکتے ہیں، اس لیے ہینڈز فری کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ تقریباً ہینڈز فری کا استعمال تو ہر کوئی ہی کرتا ہے، لیکن یہ انسان کے کان کے سننے کے عمل کو بری طرح سے متاثر کر سکتا ہے، چنانچہ اس سے
استعمال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نیز یہ کہ مسلسل موبائل دیکھنے سے آنکھیں بھی متاثر ہوتی ہیں اور ذہنی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے، چنانچہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال بھی نہایت احتیاط سے کرنا ضروری ہے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔